جب کسان اور کاشتکار خوشحال ہوتا ہے تو دکاندار خوشحال ہوتا ہے، جب دکاندار خوشحال ہوتا ہے تو مل اونر بھی خوشحال ہوتا ہے، ملک چلتا ہے۔ جب خدا نخواستہ کسان اور کاشتکار بھوکا مرتا ہے تو پھر سارا ملک بھوکا مرتا ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں پروردگار کے کرم سے بمپر کراپس ہوئی ہیں گندم کے حوالے سے، مہنگی کھاد کے باوجود، بالکل صحیح آدھے پہ مہنگے ٹریکٹر کے باوجود، جی چاند صاحب جی جیلی سپرے پیسٹی سائیڈ مہنگی اور جیلی پیسٹی سائیڈ کے باوجود کسان نے بیچارے نے محنت کی، جس میں ٹوٹل اس کے اپنی محنت اور اللہ کا کرم، کوئی گورنمنٹ کو اس کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، نہ کوئی سبسڈی ملتی ہے کسان کو۔ سبسڈی کا میں تھوڑا سا حوالہ آپ کو دوں کہ سب سے بڑی سبسڈی پرائیویٹ سیکٹر میں یا عام چیزوں میں دی گئی کرونا کے دوران 1200 ارب روپیہ۔ یہ آپ فگر اٹھا دیکھ لیں کہ ایگریکلچر کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا اس میں، یعنی کہ زراعت کو 1 روپیہ بھی، کرونا میں جتنے سیکٹرز کی امداد کی گئی زراعت کو نظر انداز کیا گیا۔ اب ملک میں پچھلا سٹاک آپ کا سرپلس پڑا ہوا ہے۔ آپ نے جو گندم خریدی تھی، پاسکو نے، پنجاب گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے خریدی، یہ 3 سب سے بڑے ٹی سی پی یا ڈپارٹمنٹس کے ذریعے یہ گندم خریدتے ہیں، تو سرپلس گندم پڑی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے پرائیویٹ پارٹیز کو، فلور ملز کو امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی، جو ایک بہت بڑا کسان کے ساتھ ظلم ہے اور ایک سکینڈل ہے۔ اور پھر وہ گندم کر کے پھر اس کے باوجود عام آدمی پرائیویٹ سیکٹر جتنا لوٹ سکتا تھا اس نے لوٹا۔ اور آپ نے یہ نہ سوچا کہ کسان کی گندم تو تیار ہے، تو نگران حکومت کے اس کسان کی گندم ہم خریدیں اور جو اپنا سرپلس پڑا ہوا ہے سٹاک اس کو استعمال کریں۔ لیکن یہ ایک ظلم کیا گیا، جس کی وجہ سے آج ایک بڑا ظلم جو ہو رہا ہے کسان کے ساتھ، کہ گندم تیار ہے، آپ رحیم یار خان سے لے کر پنڈی تک چلے جائیں، کہیں پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ یا پاسکو ڈپارٹمنٹ جو پہلے بوریاں دیتا تھا کسان کو، اور پولیس کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے چھاپے مار کر گندم گھروں سے اٹھا لی جاتی تھی، آج کسان منتیں کر رہا ہے میری گندم خریدیں۔ اور میں حیران ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی خاموش ہے، ہماری اسمبلیاں بھی خاموش ہیں، ہماری گورنمنٹیں بھی خاموش ہیں، اور یہ پچھلی حکومتوں کے ہم بے شک حکومت کے حمایت کرتے ہیں تو یہ باہر تو اس کا نقصان آپ امپورٹ کر لیتے ہیں، یہاں تو کسان کو بھی اوپن فری ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں، اس کو بھی اوپن اس کی مارکیٹ کر دیں کہ جس در مرضی وہ بھیجے۔ آپ بین الاضلاعی پابندیاں لگاتے ہیں، بین الصوبائی پابندیاں لگاتے ہیں، جب آپ نے گندم چھیننی ہوتی ہے کسان سے۔ اور اب آپ کسان کی گندم جب سرپلس ہوئی ہے، جب اچھی کراپس ہوئی ہیں، تو آپ نے پرائیویٹ وپاری، پرائیویٹ آڑتی کے رحم و کرم پہ اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے ایک ایسا جیسچر دیا ہے، 4000 سندھ گورنمنٹ ریٹ دے رہی ہے، آپ 4000 پنجاب کو بھی دینا چاہیے تھا۔ اگر ڈی اے پی، یوریا کی قیمتیں دیکھیں تو پھر تو ریٹ بڑھنا چاہیے تھا، ڈیزل کی قیمتیں دیکھیں ریٹ بڑھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے بجائے ریٹ بڑھانے کے ریٹ کم کر دیا۔ مارکیٹ میں یہ میسج گیا کہ گورنمنٹ کو انٹرسٹ نہیں ہے، اور پرائیویٹ جو آڑتی وپاری تھا اس نے گندم گرا دی، اب وہ 3200 روپے میں، 3000 روپے میں خرید رہا ہے۔ یہ کہنے کو تو بڑا چھوٹا سا ایشو ہے جی، ایک گندم کا ایشو ہے، لیکن اس ملک کا سب سے بڑی فوڈ سیکورٹی کیا ہے؟ گندم ہے۔ نیشنل اگر کوئی قومی فصل ہے تو وہ گندم کی فصل ہے، گنا قومی فصل نہیں ہے، یا کپاہ اس ملک کی قومی فصل ہے، یا گندم اس ملک کی قومی فصل ہے۔ اور آپ دیکھیں نہ کوئی کپاہ کا سرکاری ریٹ مقرر ہے، اس سے پہلے رائس بھی پٹ گئی، اب جب کسان سے نکل گیا تو وہ سٹاکیہ اٹھا رہا ہے، سٹاک جس کا بینکوں سے لمٹس لے کے، کسان کو تو نہ لمٹس ملتی ہیں، قرضہ بھی آپ 30% سے زیادہ سود میں۔ تو میری ارباب اختیار سے یہی گزارش ہے کہ کسان کو استحصال اس کا کرنے سے اس کو بچائیں۔ اس نے بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اس نے زمین کا ٹھیکہ بھی دینا ہے، اس نے اگلی فصل کے لیے کھاد بھی لینی ہے، اس نے مہنگا ڈیزل بھی لینا ہے، اس نے 50 روپے یونٹ بجلی بھی خریدنی ہے، اور اس کو انشورنس بھی نہیں ملی، اس نے موسمیاتی تبدیلیوں کرنا ہے۔ آپ کل فصل تیار ہے اور اتنی بارش ہوئی ہے، شہروں میں تو ہم بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ واٹ اے لولی ویدر،
لیکن کسان کی مزدوری تو اس لولی ویدر اس کو دیکھیں نا، جب وہ بیٹھا ہوتا ہے کھیت میں تو وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ ہمیں ضرورت پڑی تو ہم احتجاج بھی کریں گے. فی الحال تو ہم پولیٹیکلی ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں اور اپنا مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ اگلے دوران یہ خریداری شروع کی جائے، ورنہ کسان بیچارہ لٹ جائے گا پرائیویٹ آڑتی کے ہاتھوں، اس مافیا کے ہاتھوں، اشرافیہ کے ہاتھوں.